تو تمام سنی تمام عالم اسلام کے مومنین جھنڈیاں لگاتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ مومنین کے سنیوں کے قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ جب ہم کوئی جھنڈے لگاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ جب ہم محفل میلاد کرتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو جمع کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ لیکن جب اپنے جلسے کرتے ہیں، وہاں تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہوتا ہے، اس کے بعد سر بکف دیوبند دیوبند کے نعرے تو ہوتے ہیں، اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ دیوبند کے نام پہ تو لوگ جھنڈے لگاتے ہیں، دوسرے پارٹیوں والے تو الیکشن میں جھنڈے لگاتے ہیں، وہاں اعتراض کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن جب میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن مناتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، وہاں لوگ کہتے ہیں کہ لکھا کہاں ہے؟ لکھے ہوئے کی کمی نہیں ہے۔ ہمارے علماء کرام مشائخ اعظام دلائل کے انبار لگا دیں گے، لیکن امام مہدی نصفی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑ جائے، اس کے پہلو میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا نہیں بلکہ منافق کا۔ آپ عاشق بیٹھے ہو، نبی کا ذکر سن کر آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے، آپ کی روح خوش ہو جاتی ہے۔ قبر میں تو یہی سوال ہوگا کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس محمد عربی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ آج کل کا شیخ العزیز ممبر رسول پر بیٹھ کر نبی علیہ السلام کے شان و شوکت پہ اعتراض کرتا ہے۔ یہ شیخ العزیز کس چیز کا شیخ العزیز ہوا جس کو نبی علیہ السلام کی وجہ سے عزت ملی؟ ایسے شیخ العزیز قبر میں کیا جواب دیں گے؟ لوگوں کو وہ کیا درس دیں گے نبی علیہ السلام کی عشق اور محبت کی؟ امام مہدی نصفی فرماتے ہیں کہ حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑ جائے، اس کے پہلو میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا نہیں بلکہ منافق کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اپنے آنکھوں سے چشمے اتار کر دیکھ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، عن ابی درداء قال مررت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مررت اسی روایت میں تکلم ہے، علماء کرام تشریف فرمائیں۔ ابو درداء فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ مدینہ منورہ کی گلی میں جا رہا ہوں۔ عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عزیز و اقارب کو جمع کیے ہوئے نبی علیہ السلام کی شان بیان کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی میلاد بیان کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ دستک دی۔ عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا۔ عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے کہ ہمارے گھر میں آج جناب محمد رسول اللہ جلوہ گر ہو گئے۔ نبی علیہ السلام جب حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں داخل ہوئے، ان کے گھر میں داخل ہوئے، تو عزیز و اقارب کو جمع کیا ہوا ہے، اپنے خانہ کو جمع کیا ہوا ہے۔ وہاں نبی علیہ السلام کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، وہاں نبی علیہ السلام کی شان شوکت بیان کی جا رہے ہیں۔ وہاں تو نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ عامر انصاری آپ نے شرک کیا، وہاں عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں فرمایا کہ عامر انصاری آپ نے شرک کیا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگا دیا کہ اے عامر انصاری آپ زمین پر بیٹھ کر نبی کا میلاد کر رہے تھے، آسمان کے تمام فرشتے عامر انصاری آپ کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میلاد بناتے ہیں، محفل میلاد میں شرکت کرتے ہیں، ان کے لیے آسمان کے فرشتے بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اور حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عامر انصاری قیامت تک جو نبی علیہ السلام کے میلاد بنائے گا وہ نجات پائے گا، وہ تیری طرح اے عامر انصاری تیری طرح نجات
اس لیے پشتو کے شاعر نے کہا کہ کسرت محمد نوے پیدا، کسرت محمد نوے پیدا، پیدا کرے برب نوا دا دنیا دا کل وار جہان